اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرات عزیز احباب، حضرت خواجہ غلام قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ جو خلیفہ تھے خواجہ خواجگان ہند الولی حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ، اور جو پیر کامل تھے حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ، آپ دلی کے اندر جب وہاں پر جاتے ہیں، دین اسلام کے اشاعت کرتے ہیں، لوگوں کے درمیان اللہ اور اس کے رسول کا پیغام پہنچاتے ہیں، اللہ نے ایسا مقام دیا کہ وہاں کا جو بادشاہ وقت تھا سلطان شمس الدین التمش آپ کا مرید ہو گیا۔ تو جب آپ کا مرید ہوتا ہے، ایک دن آپ کے پاس آیا، کہنے لگا کہ میں بادشاہت کو چھوڑنے لگا ہوں۔ آپ نے فرمایا تو اگر بادشاہت کو چھوڑ دے گا، تیرے بعد اگر کوئی ظالم بادشاہ جاتا ہے جو مخلوق خدا پر ظلم کرے تو پھر اس مخلوق کا کیا بنے گا؟ اب مرید کو مرشد سے اتنا پیار تھا، اتنی محبت تھی، اتنی لگن تھی، کہنے لگا سرکار آپ دور رہتے ہیں، میں آپ کو ملنے کے لیے نہیں آ سکتا، آپ کے دیدار کے لیے میں نہیں آ سکتا۔ تو حضرت بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ آپ فرمانے لگے تو ہم ایسا کرتے ہیں، ہم آپ کے قریب آ جاتے ہیں۔ آج انسان دنیا کے اندر کی باتیں کرتا ہے، اللہ جس کو مقام عطا فرماتا ہے، مقام ولایت پر ہوتا ہے، تو اگر کسی کے ساتھ تعلق ہو، کوئی واسطہ ہو، تو لوگ تانے دیتے ہیں کہ فلاں پیر کی فلاں دنیا دار کے ساتھ بڑا تعلق ہے۔ ہم تو تعلق کو دیکھتے ہیں، بعض اوقات کوئی بادشاہ تقوی والا بھی ہوتا ہے۔ تو حضرت بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ نے آپ نے فرمایا ہم آپ کے قریب آ جاتے ہیں، اپنے ڈیرا اٹھایا تو 1 کلومیٹر کی دوری پر جا کر بیٹھ گئے۔ تو پھر ایک ایسا وقت آتا ہے، سلطان شمس الدین دربار کے اندر بیٹھا ہے، دربار لگا ہے، لوگوں کے جو فیصلے ہو رہے تھے ان کی باتیں سن رہے تھے، فیصلے ہو رہے تھے۔ ایک عورت آتی ہے، چیخ و پکار کرتی ہے۔ جب اس نے دربار کے اندر بادشاہت کے اندر آ کر شور مچایا کہ میں لٹ گئی، مجھ پر ظلم ہو گیا، سلطان کہنے لگا جاؤ اس فریادی عورت کو بلاؤ، کیا کہنا چاہتی ہے؟ جب اس کو بلایا گیا، قاضی بیٹھے تھے، کلمے رک گئی، ہر انسان اس کی طرف دیکھنے لگ گیا۔ جب دربار کے اندر آتی ہے، کہنے لگی میں لٹ گئی۔ آپ نے فرمایا تجھے کیا ہوا ہے؟ اس نے کہا کہ بادشاہ میں لٹ گئی ہوں، میری عزت لٹ گئی ہے۔ اس نے کہا کس نے لوٹی ہے؟ بتا، میں اس کا سر قلم کر دوں گا۔ بادشاہ کو کہنے لگے بادشاہ اس کا نام سننے کی تو صلاحیت نہیں رکھتا تھا، اب یہ بات کیسے بنی؟ حضرت خواجہ بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ جب آپ کو اللہ نے مقام دیا، لوگ مخالف ہو گئے، ہندو مخالف ہو گئے، لوگوں کو ورگلایا اور کچھ مسلمان خریدے، کچھ گواہ خریدے، تو حضرت بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ پر الزام لگا کر جب وہ عورت آپ کے دربار میں پہنچتی ہے، دربار میں پہنچی، اس نے کہا بادشاہ تو اس کا نام سننے کی صلاحیت نہیں رکھتا۔ اس نے کہا بتاؤ کس نے تمہارے ساتھ یہ زیادتی کی ہے، کس نے تمہاری عزت لوٹی ہے؟ اس نے کہا تجھے کیا بتاؤں،
کہ جو لوگوں کی تہجد کی نماز کے لیے بھیجتا تھا، تہجد کے وقت ان کو بھیج کر میرے پاس آیا کرتا تھا، آج یہ جو بچہ ہے یہ بچہ اسی کا ہے۔ اب میں اس کے پاس گئی ہوں، 2 مہینے کا بچہ ہے، اس نے اس بچے کو اس کا انکار کر دیا ہے کہ یہ بچہ میرا ہے ہی نہیں۔ اب سلطان شمس الدین کہنے لگا اس کا نام بتا، میں اس کا سر قلم کر دوں گا۔ اس نے کہا تجھے کیا نام بتاؤں؟ وہ تیرا پیر خواجہ بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ۔ جب آپ سنتے ہیں پاؤں کے نیچے سے زمین نکل گئی، آسمان کی طرف منہ اٹھا کر کہنے لگا مولا آج تو نے میری دربار کے اندر کیسا فیصلہ بھیج دیا ہے، میرے پاس آج کیسا فیصلہ تو نے بھیج دیا مولا، آج میرے پاس کیسا فیصلہ آ گیا ہے۔ جب سنتا ہے سلطان، اس نے کہا بی بی یہاں پر اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے مطابق، شریعت محمدی کے مطابق فیصلے ہوتی ہے، تو نے میرے پیر کا نام لیا ہے، میں تیری زبان کھینچ لوں گی۔ اس نے کہا پہلے تمہیں کہا تھا، تو یہ بات سننے کی صلاحیت نہیں رکھتا، یہ بات تو سن نہیں سکے گا، سن نہیں سکے گا۔ اب جب پیر کی باری آتی ہے تو زبان کھینچنے پہ آ گیا ہے۔ جب یہ بات حضرت بختیار کاکی تک پہنچتی ہے تو پھر آپ دربار کے اندر آتے ہیں، دلی کے بازار کے اندر۔ وہ حضرت بختیار کاکی جب بازار سے گزرتے تھے لوگ بازار بند کر دیا کرتے تھے، عورتیں گھر کے اندر چلی جاتی تھی، باہر نہیں آیا کرتے تھے۔ وہی بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ دربار کے اندر آتے ہیں اور پھر عصا پکڑا ہوا ہے، چلتے چلتے جب دربار کے اندر پہنچے لوگ استقبال کے لیے کھڑے ہونے لگے۔ آپ نے فرمایا نہیں، آپ میرے استقبال کے لیے کھڑے نہیں ہونا، آج میں پیر کی حیثیت سے نہیں آیا، آج میں مجرم کی حیثیت سے آیا ہوں۔ حضرت بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے بی بی میرا اللہ اور میرا رسول جانتا ہے یہ بچہ میرا نہیں ہے۔ اس نے کہا دیکھو 4 گواہ بھی خریدے ہوئے تھے جو کلمہ پڑھنے والے تھے، ہم دعا کرتے ہیں کلمہ پڑھنے والے کبھی بکا نہ کریں، کبھی بکا نہ کریں۔ اب جب گواہ پیش ہوئے تو حضرت خواجہ بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے بادشاہ مجھے 1 رات کی مہلت دے دے۔ مہلت مل جاتی ہے، واپس گھر آئے، مرشد کامل خواجہ خواجگان ہند الولی عطائے رسول حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ حیات تھے۔ آپ اجمیر کی طرف منہ کر کہنے لگے اے میرے مرشد کامل میں لاوارث نہیں ہوں، میں لاوارث نہیں ہوں، اب مجھ پر یہ وقت آ گیا ہے۔ اتنی بات کہی سو گئے۔ رات کو خواب کے اندر خواجہ صاحب تشریف لے، آپ نے فرمایا بختیار کاکی ہم نے آپ کو اپنا بیٹا کہا ہے اور میں آ رہا ہوں، میرا انتظار کرنا۔ جب صبح ہوئی دربار میں پیش ہوئے، کوئی گواہ بھی نہیں ہے، آپ نے فرمایا انتظار کرو۔ میرے مرشد کامل نے فرمایا میرے آنے تک انتظار کرنا۔ لوگوں نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے، ہندو بھی کھڑے ہیں وہاں پر، علماء بھی کھڑے ہیں وہاں پر، قاضی بھی بیٹھے ہیں، بادشاہ بھی بیٹھا ہوا ہے۔ آپ لوگ کہنے لگے یہ کیسے ہو سکتا ہے، اجمیر سے دلی تک 36 گھنٹوں کا سفر ہے، یہ کیسے تیرا پیغام وہاں پر پہنچ گیا ہے، قاصد کیسے پہنچا ہے، تیرے پاس کیسے پیغام آیا ہے، یہ کیسے ہو گیا ہے؟ تیرے مرشد نے کہا کہ میں آ رہا ہوں۔ آپ نے فرمایا بس میرے مرشد کا میرے پاس پیغام پہنچا ہے، پیغام آیا ہے، میرے مرشد نے کہا میرے آنے تک انتظار کرنا۔ انہوں نے کہا ہم 3 دن کا ٹائم دے دیتے ہیں، 3 دن کا وقت مل جاتا ہے۔ جب 3 دن گزرتے ہیں، مغرب کا وقت ہوتا ہے، اجمیر سے سارے قافلے آنے والے آ جاتے ہیں، لیکن عطائے رسول ہند الولی خواجہ خواجگان حضرت معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ نہ آئے۔ آپ پریشان ہو گئے، آپ نے نماز پڑھائی، نماز پڑھانے کے بعد جب سلام پھیرا تو کیا دیکھتے ہیں خواجہ صاحب پیچھے کھڑے ہیں، 2 رکعتیں رہ گئی تھی، جماعت کے ساتھ نماز پڑھ رہے تھے۔ جا کر سینے سے لگے رونے لگے۔ آپ نے فرمایا سرکار آپ نے کہا تھا سوکھی روٹی کہنا، میں نے سوکھی روٹی کھائی۔ آپ نے کہا عبادت کرنی ہے، میں نے عبادت کی۔ آپ نے جیسا کہا کہ میں نے ویسے بات مانی۔ آپ مجھے یہ بھی بتا دیتے کہ آپ پر ایسا وقت بھی آنا ہے، ایسا وقت بھی آنا ہے۔ آپ نے فرمایا بختیار کاکی کہ تو کیا ہے کہ یوسف علیہ السلام کا مقام بھی دیکھ لے، ان پر بھی الزام لگا تھا، کیا تیرا مقام یوسف سے زیادہ ہے؟ کہا نہیں۔ صبح ہوتی ہے،
خواجہ خواجگان حضرت ہند الولی خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ، آپ لوگ لینے بنا کر کھڑے ہیں، دربار کے اندر جا رہے ہیں، آپ رونے لگے، آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ حضرت خواجہ بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا سرکار آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے؟ آپ نے فرمایا آج آنکھوں میں آنسو اس لیے ہیں، آج دلی ویلے لینے بنا کر میرے بختیار کاکی کا تماشا دیکھنے آئے ہیں، تماشا دیکھنے آئے ہیں۔ جب وہاں پر پہنچے، دربار لگا ہے، عورت بھی آ جاتی ہے، آپ نے عورت کی طرف آنکھ اٹھا کر دیکھا، بی بی تو نے مر جانا ہے، لیکن یہ بچہ ہمارا نہیں ہے، میرے بختیار کا نہیں ہے۔ اس نے کہا ایسے باتیں نہ سناؤ، کہانیاں نہ سناؤ، یہ بچہ اسی کا ہے۔ گواہ کون ہے؟ کلمہ پڑھنے والے تھے، کھڑے ہو گئے، گھبرا گئے، ہاں جی ہم نے دیکھا ہے، اتنی بات کہہ دی۔ خواجہ خواجگان عطا رسول حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو گئے، عرض کہ مولا اگر میں ہندوستان کے اندر خود نہیں آیا، تیرے حبیب نے مجھے بھیجا ہے، مرضی سے نہیں آیا، مجھے ہندوستان کے اندر بھیجا گیا ہے، مولا اگر یوسف علیہ السلام پر بات آتی ہے تو بچہ گواہی دے دیتا ہے، مولا تیرے محبوب کا امتی ہوں، تیرے محبوب کا فرمان ہے، میری محبوب کے امت کے جو علماء ہوں گے، انبیاء کے وارث ہوں گے، تو مولا آج کیا ہماری حق بات کو واضح کرنے کے لیے بچہ گواہی نہیں دے سکتا؟ اتنی بات کہی، سجدے سر اٹھایا، عورت کے پاس آئے، بچے کے منہ سے کپڑا ہٹایا، عورت کہنے لگی تم کیا کرنے لگے؟ اس نے کہا آج بچہ گواہی دے گا۔ اس نے کہا بچوں نے کبھی گواہی دی؟ یا پھر فرمایا ان اللہ علی کل شیء قدیر، میں اس قدرت والے رب کو مانتا ہوں جو بڑی طاقت والا ہے۔ اگر یوسف علیہ السلام کے حق میں بچہ گواہی دے سکتا ہے، عیسیٰ علیہ السلام اگر بول سکتی نہیں عبد اللہ، تو پھر مریم تو وہ اللہ کی ولیہ تھی، تو جب وہ بات آتی ہے، عیسیٰ علیہ السلام بچے تھے، جب وہ بول سکتے ہیں میں اپنے آقا کا کلمہ پڑھنے والا ہوں، آج یہ بچہ بولے گا۔ جب کپڑا اٹھایا، بچہ 2 ماہ کا تھا، اٹھ کے بیٹھ جاتا ہے، عرض کرتا ہے السلام علیکم یا ولی اللہ۔ آپ نے فرمایا بتا تو کس کا بیٹا ہے، تیرا باپ کون ہے؟ بچے نے اشارہ کر کے کہا سرکار وہ جو سامنے قاضی کے پاس بندہ بیٹھا ہے وہی میرا باپ ہے، میں اس کا بیٹا ہوں، یہ سب ملے ہیں، قاضی بھی ملے ہیں، سب ملے ہوئے ہیں۔ آج تیرے اس لاڈلے بیٹے بختیار کاکی پر الزام لگایا گیا ہے۔ آپ نے بختیار کاکی کا ہاتھ پکڑا، آپ نے فرمایا بیٹا آج تو دلی کے اندر نہیں رہے گا، میں تجھے لے کر جا رہا ہوں۔ جب لے کر جانے لگے، لوگ قدموں میں گر گئے، سرکار بختیار کاکی کو ہمارے پاس رہنے دیں۔ لوگوں نے منت و سماجت کی، منت و سماجت کرنے کے بعد آپ نے فرمایا بختیار کاکی آج کے بعد قیامت تک تم پر کوئی الزام نہیں لگائے گا۔ تو پھر جب اللہ اپنے بندوں کو مقام عطا کرتا ہے اور پھر اللہ اپنے نیک بندوں کو شان عطا کرتا ہے، تو جب کسی اللہ کے ولی پر انگلی اٹھتی ہے تو پھر ان کی گواہی میں بچے بھی بول اٹھتے ہیں۔ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں دعا ہے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔